تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیطان انسان کو جو اپنے نرغے میں لیتا ہے، بہکانے کے لیے جو ساز و سامان کا استعمال کرتا ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ شیطان انسان کو حق کے راستے سے بہکانے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیتا ہے، ان میں ایک مال و دولت کی خواہش، ایک عزت اور شہرت کی خواہش، اور پھر انٹرٹینمنٹ کے سامان، شراب، موسیقی، تفریح اور یہ ساری چیزیں ہیں، نام و نمود، آرام و آسائش، یہ ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر شیطان انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں، پریشانیاں، دقت، محنت، مشقت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان اس سے گھبرا کر شیطان کے اس راستے پر آسانی سے چلا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں میں، شیطان کے ان جالوں میں بھی سب سے خطرناک جال ہے، وہ ہے عورت۔ خوبصورتی کی طرف انسان کا میلان، یہ انسان کو تباہی کے راستے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس خوبصورتی کی طرف تو جا رہا ہے، یہ خوبصورتی پائیدار نہیں ہے، صرف ایک وقت تک ہے، اس کے بعد یہ خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین ناک نقشہ، بہترین ڈیل ڈول، بہترین صورت شکل کے ساتھ انسان پیدا کیا گیا، جبکہ دوسری مخلوق کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو کمتروں سے کمتر کی طرف لوٹا دیا۔ اسی انسان کی ایک عمر کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ کوئی اس کی صورت کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے، کیونکہ جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے نا، تو خوبصورت سے خوبصورت کی شکل بگڑ جاتی ہے، مگر ہر انسان لمبی عمر کا خواہش مند ہے۔ تو اب اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں آپ، سورہ یاسین کی ایک آیت کا حوالہ دیتے فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو بناوٹ میں بھی بگاڑ دیتے ہیں، کیا اتنا سمجھتے نہیں ہو؟ ایک تو انسان خوبصورتی کا دل دادا، دوسرے انسان لمبی عمر کا دل دادا، اور خوبصورتی اور لمبی عمر جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر چہرے کے جھریاں، کمر کا درد، آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، صورت کا بے رونق ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی تفصیل مولانا جس انداز سے بیان کریں گے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ آدم و جن و ملک ساجد شدہ، ہم چو آدم باز معزولا مدا۔ ایک وقت وہ تھا حسین اور خوبصورت لوگوں کے سامنے آدمی اور جن، فرشتے، ساری مخلوق سجدہ کرنے والی تھی، مطلب ہر قسم کی مخلوق اس کے حسن کی تعریف کرنے والی، اس کی طرف رغبت کرنے والی، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، واہ کیا خوبصورت ہے، واہ کیا فزیک ہے، واہ کیا فیچرز ہیں، یہی کہتے تھے نا، ساری دنیا فدا ہو رہی ہے، فریفتہ ہو رہی ہے، گویا کہ آدمی، جن، فرشتے سب سجدہ کر رہے ہیں ان کے سامنے، یہ حالت تھی خوبصورتی کی۔ ہم چو آدم باز معزولا مدا، اور پھر کیا ہوا، وہ بالکل ایسے اپنے حسن سے معزول ہو گیا،
ایسا اس سے حسن چھین لیا گیا جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ساری خوبصورتی، سارا اٹریکشن سب ختم۔ گفت آوخ باد ہستی نیستی، گفت جرمت این کے افزوں زیستی۔ اب جب وہ حسین اس عالم کو پہنچ گیا کہ پہلے تو ساری دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی تھی، لیکن اب یہ حالت ہے کہ اب کوئی اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا آہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کون سا وجود تھا کہ اس کے بعد فنا ہو گئی، سارا حسن کہاں چلا گیا۔ ایسا بھی ایسا حسن کہ لوگ دیکھ دیکھ کر فدا ہو جائیں، اور اب یہ حالت ہے کہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو یہ حسن کہاں فنا ہو گیا۔ تو جواب آیا کہ تیرا قصور صرف اتنا ہے کہ تو اس عمر تک زندہ رہا، اگر تو پہلے ہی مر جاتا تو یہ آج حالت تیری نہ ہوتی، اگر تیری موت 50-60 سال کی عمر میں ہی لکھ دی جاتی تو کم سے کم اچھے نقش و نگار کے ساتھ تو دنیا سے جاتا۔ اب تیری عمر 80 سال 90 سال 100 سال ہو گئی نا، یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ حالت اس لیے ہوئی ہے۔ جبرائیلش می کشاند مو کشاں کے برو زی خلد وس جوخ خشاں۔ اور جبریل جو ہے اس آدمی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، جیسا جیسا عمر بڑھتی جاتی ہے جبریل بالوں کو پکڑ کر کھینچنے سے مراد آپ یہ رہے ہیں کہ قدرت اس کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہی ہے، تو گویا کہ بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہی ہے۔ جیسا جیسا عمر بڑھتی جاتی ہے، انسان دنیا میں جتنا جیتا جاتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے یہ ناک نقشہ صحت وغیرہ ہر چیز ڈیکلائن ہوتی جاتی ہے۔ تو گویا جبریل علیہ السلام کا بالوں سے پکڑ کے کھینچنا کہتے ہیں، زوال کی طرف لے جا رہے ہیں کہ برو زی خلد وس جوخ خوشاں۔ اب یہی کہتے ہوئے جبریل کہتے ہیں کہ یہ جو جنت تھی تیری جوانی کی جنت، حسن کی جھرمٹوں میں جو تو انجوائے کر رہا تھا، اب یہاں سے نکل، تیرے نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے، ہو گیا، جتنا اس جھرمٹ میں تجھے رہنا تھا تو رہ لیا، اب ختم ہو گیا، اب ایک الگ دنیا شروع ہوگی، یہاں پر خوبصورتی نام کو نہیں ہوگی، بلکہ خوبصورتی تو بہت دور کی بات ہے، تو صحت مند بھی نہیں رہے گا۔ انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری آ جائے خطرناک، تو ڈاکٹر کے پاس جب آپ جا کر بتاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے ارے نہیں یہ ایسی بیماری نہیں آنا چاہیے، فوری علاج شروع کرو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ میڈیسن لو، اس سے پرہیز کرو اس سے پرہیز کرو تاکہ تم جلدی صحت یاب ہو۔ لیکن کوئی آدمی 25-80 سال 90 سال کی عمر کا جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی پریشانیاں سناتا ہے تو ڈاکٹر ایسا نہیں کہتا تم جلدی یہ دوا کھا لو جلدی صحت یاب ہو جاؤ، ڈاکٹر کہتا ہاں بھائی عمر کا تقاضا ہے، ایج ہے نا، ہوتا ہے، ہو گیا نا، کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ گفت بادس از این ازلال چیست، گفت آن دادست و این داوریست۔ اب اس نے کہا کہ پہلے عزت دی کیوں، پھر اب یہ ذلت دے رہا ہے کیوں؟ پہلے ہی مجھے اگر خوبصورت نہ بنایا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں آتی تھی۔ پہلے تو نے خوبصورت بنایا، پہلے تو طاقت و توانائی دی، ایسے آسانی سے وزندار پتھر میں اٹھا لے سکتا تھا، ایسا دوڑ سکتا تھا، یہ طاقت تھی، یہ فزک تھی، یہ خوبصورتی تھی، یہ ایسے بال تھے، ایسی آنکھیں تھی، یہ سب کچھ تھا، تو پھر اب اس ذلیل قسم کی زندگی کیوں؟ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو مجھے تو یہ حالت پہ رکھ رہا ہے؟ گفت آن دادست و اینت داوریست۔ جواب آتا ہے کہ وہ جو ہم نے دیا تھا وہ ہماری عطا تھی، خیرات تھی، صدقہ تھا، بخشش تھی، مفت میں ہم نے تجھے دے دیا تھا۔ لیکن اب جو تیری حالت ہوئی ہے وہ داد بخشش عطا نہیں ہے بلکہ انصاف ہے۔ اور کس چیز کی سزا کا انصاف ہے؟ زیادہ لمبی عمر جینے کی جو تیری خواہش ہے یہ اس کا انصاف ہے۔ دنیا لمبی عمر جینے کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن تیری خواہش تھی میں لمبی عمر جیوں، 80 سال 90 سال تک میں دنیا میں زندہ رہوں، یہ خواہش کرتا تھا نا، تو یہ خواہش والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جبرائیلا سجدہ می کر دی بے جاں، چو کنو میرا نیم تو از جنا۔ اے جبریل، جب جبریل اس کو نکال دیں گے نا اس جنت سے، خوبصورتی کی اس جنت سے، توانائی اور صحت کی اس جنت سے جب نکالیں گے تو وہ کہے گا کہ اے جبریل تو دل و جان سے مجھے سجدہ کرتا تھا،
جبریل کیا ہے؟ جبریل سے مراد یہ کہ وہ جو اچھی چیز کی پذیرائی کرنے والا ہو، جو اچھی چیز کی طرف جھکنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں جبریل۔ وہ اللہ کے حضور جھکتے ہیں نا جبریل، تو اس لیے یہاں پر جبریل کا لفظ استعمال کرا۔ جو چیز اچھی اور قابل قدر چیز کی طرف جھکتا، اس کی قدر کرتا، اس کی منزلت کرتا، اس کو کہتے ہیں جبریل۔ اے جبریل، تو دل و جان سے مجھے سجدہ کرتا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو مجھے جنت سے کیوں نکالتا ہے؟ یہ حسن کی جو جنت ہے جس میں میں تھا، اب تو مجھے اس میں سے کیوں نکالتا ہے؟ حلامی پرت زمن در امتحان، ہم چو برگز نخل در فصل خزاں۔ اس آزمائش میں میری جو پوشاک ہے، میری جو لباس ہے، یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز میرے جسم پر سے اترتی جا رہی ہے۔ پہلے ٹوپی اتری، پھر شرٹ اترا، پھر ساکس اترا، پھر پیجامہ اترا، پھر بنیان اتری، یہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ایک حسن کی جو چیز تھی وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ پہلے آپ دور کی چیز آسانی سے دیکھ سکتے تھے، لیکن اب بینائی میں فرق آنا شروع ہو گیا، اب دکھائی نہیں دیتا۔ اب آپ کو چشمہ لگانا پڑے گا، اینک لگانا پڑے گا، کیونکہ بینائی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے اچھی چیز دور دور کی سن لیتا تھا، اب سماعت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دوڑتا تھا، اب گھٹنے کمر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایک چیز کا آہستہ آہستہ چھیننا کہتے ہیں اس کو۔ ہم چو برگز نخل در فصل خزاں، یہ صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے خزاں کے موسم میں جیسے جھاڑوں کے پتے جھڑتے نا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، پورے پتے ایک ساتھ نہیں جھڑتے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پتا جھڑتا ہے، اور جھڑتے 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 ایک ٹائم کے بعد جھاڑ پتوں سے پورا خالی ہو جاتا ہے۔ آ رخے کے تاب او بدھ ماہوار، شد بے پیری ہم چو پشت سوسمار۔ وہ چہرہ جو ایک زمانے میں چاند جیسا چمکتا تھا، اس کے چہرے سے ایسی چمک نکلتی تھی، ایسا نور نکلتا تھا، ایسا اٹریکشن تھا کہ لوگ دیکھ کر اپنی آنکھیں سیکا کرتے تھے۔ ایسی خوبصورتی تھی، ایسی وجاہت تھی، چاند جیسا چمکنے والا چہرہ تھا۔ اور جب بڑھاپا طاری ہوا اسی چہرے کے اوپر، تو اس کے بڑھاپے میں اس کی پشت جو ہے نا، اس کی کمر گوہ کی طرح ہو گئی۔ لیبین لیزارڈ کو کہتے ہیں گوہ، یا جس کی کھال کھردری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جسے جھک جاتا ہے آدمی۔ کیسا لہیم شہیم طاقتور توانا آدمی جو 4 آدمی کو پچھاڑ سکتا تھا، وہ آدمی جھک جاتا ہے، کمر۔ چلنے پھرنے کے بھی اپنے سے قابل نہیں رہتا، بعض وقت تو ایک آدمی کو ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ وہاں سرو فرقے گشے شاہ شاہ شدہ، وقت پیری ناخوش و اصلاح شدہ۔ وہ خوبصورت سر، اس کے اوپر وہ خوبصورت بال، اس کے اوپر وہ حسین مانگ، کوئی بیچ کی مانگ نکال رہا ہے، کوئی ٹیڑھی مانگ نکال رہا ہے، اپنے بالوں کو بنا رہا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے اپنے بالوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کتنے اچھے بال ہیں میرے، کیسا اچھا جچ رہا ہے میرا چہرہ ان بالوں میں۔ یہی حالت تھی نا۔ لیکن جب وقت پیری ناخوش و اصلاح شدہ، اب جب پیری کا وقت آیا، بڑھاپے کا وقت آیا، تو وہ بدصورت ہو گیا چہرہ، اور سر گنجا ہو گیا۔ کہاں گئے وہ بال جو آئینے کے سامنے کھڑے رہ رہ کر آپ کنگھی سے بنایا کرتے تھے، پیسے خرچ کر کے جیلس لگایا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے بال؟ وہاں قدے رقصان و نازاں چوسنا، گشت در پیری دوتا ہم چو کماں۔ وہ نیزے جیسا رقص کرتا ہوا، ناز کرتا ہوا تیرا قد، تیری ہائٹ۔ ایک نسخے میں قد رقصاں ہیں، رقص کرتی ہوئی ہائٹ، ایک لمبا چوڑا آدمی جو چال سے چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں رقص کرتی ہوئی ہائٹ۔ اور ایک نسخے میں قد صفدر ہے، صفدر کہتے ہیں پراؤڈ کو، ایسا قد جس کے اوپر آدمی پراؤڈ فیل کرے، جس کی وجاہت کو دیکھ کر، جس کی فزک کو دیکھ کر لوگ حیرانی سے دیکھیں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں، لیکن یہ اونچا پورا آدمی جو سرو کے جھاڑ کی طرح یا کھجور کے جھاڑ کی طرح ایسے تنا ہوا دکھائی دیتا تھا، بڑھاپے میں اس کی کمر نیچے کو آ گئی، کمان ہو گئی، کمان کی طرح دوہرا ہو گیا۔ برف گشتہ موئے ہمچوں پر ریزاخ، وس تشنج روئے گشتہ داغ داغ۔ پہلے
کوے کے پروں کی طرح کے بال تھے، کالے جیٹ بلیک تھے نا۔ ہر کسی کے عمر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ جیٹ بلیک ہوتے ہیں، کوے کے پروں کی طرح کے بال۔ لیکن اب کیا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسنو ہے بیٹھی ہوئی ہے اس کے بالوں کے اوپر۔ The hair has turned white like snow, though it was once black as a crow's wing, or the face strained by suffering has become blotched and scared. In short, Maulana Rumi is lamenting how life's hardships have visibly aged and worn him down, turning his body into a record of endured pain. یہ حقیقت ہے۔ وس تشنج، تشنج کہتے ہیں چہرے کے اوپر جو جھرڑیاں پڑ جاتے ہیں، اچھا خاصا اسموتھ چہرہ بگڑ جاتا ہے تو چھریوں سے چہرہ داغ داغ ہو گیا۔ رنگ لالا گشتہ رنگ زعفراں، زور شیرش گشتہ چو زہر زنا۔ لالا، لالا جو پلانٹ ہے نا، وہ پلانٹ کا جو رنگ تھا، ریڈ اینیمونی کہتے ہیں اس کو، لالا بہت لال ہوتا ہے، اسی سے اس کا نام پڑا لالا۔ تو جو لالا کا رنگ تھا لال لال، گشتہ رنگ زعفراں، پھکا پڑ کے زعفرانی کلر کا ہو گیا۔ جو چہرے پہ لالے کسی بشاشت اور خوش رنگی تھی، وہ دھیمی پڑ گئی، ماند پڑ گئی۔ زور شیرش گشتہ چوں زہر زنا، اس کا جو شیر کا زور تھا نا، شیر جیسی طاقت تھی اس کی باڈی کے اندر، بڑی آسانی سے ہر چیز ایسا اٹھا لے پھینک دے، اتنی طاقت، اتنی گرمی تھی، وہ عورتوں کے پتے کی طرح ہو گئی۔ ایک عمر کے بعد عورتیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، ایسے طاقتور انسان کے سامنے بوڑھا ہو جائے تو اس کے سامنے عورتیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چشم چوں نرگس شدہ پش مردے، گرمی آزا شدہ افسردے، نرگس جیسی آنکھیں مرجھا گئی۔ ایک دور میں ایسی آنکھیں تھیں، لوگ کہتے تھے واہ کیا نرگس جیسی آنکھیں ہیں، کہاں چلی گئی؟ مرجھا گئی۔ گرمی آزا، باڈی کی جو ہیٹ تھی نا، جوانی کے دوران میں جو ہیٹ تھی باڈی کے اندر، وہ ٹھٹر گئی، ختم ہو گئی۔ آنکھ مردے در بغل کر دے بے فن، می بے گیرندش بغل وقت شدن۔ جس کے پاس ایسا فن تھا نا، کشتی کے رنگ میں جب جاتا ہے تو کیسا اپنے اپوننٹ کو ڈال کے بغل میں دبوچ لیتا ہے، فن والا تھا، بغل میں ہر کسی کو دبا لیتا تھا، اتنی طاقت تھی، اتنی توانائی تھی۔ تو جو ایک دور میں ہر کسی کو اپنے بغل میں دباتا تھا، اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو لوگ اس کے بغل میں پکڑتے ہیں۔ جو دوسروں کو بغل میں دباتا تھا، اب لوگ اس کو بغلوں میں ڈالتے ہیں، مطلب اس کے بغلوں میں ہاتھ دے کے اس کو چلاتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں۔ وہی آدمی ای خدا سارے غموں پش مردگیس، ہر یہ کہ زیہا رسول مردگیس۔ یہ جو غم ہے، یہ پشمردگی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بیماریاں ہیں جو بڑھاپے میں اس کے جسم کے اوپر وارد ہوئی ہیں، یاد رکھو ان میں سے ایک ایک چیز بھی موت کا پروانہ ہے۔ یاد دلا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے جانے کا ٹائم آہستہ آہستہ قریب آنے لگا ہے، تیاری کر لو۔ اور یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے جس کی لمبی عمر ہونے والی ہے۔ اب جو جوانی میں مر جائے، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ تو ہوگا نہیں۔ اب یہاں پر آپ ایگزمپشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو باتیں بیان کی گئی یہ تو عمومی باتیں ہیں، ہر کسی کے ساتھ جو ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام جیسے بنایا گیا ہے، انسانی جسم بڑھاپے کے بعد جو ہو جائے گا، جو آدمی کی جو حالت ہو جائے گی بڑھاپے میں، وہ جو ہے وہ سب کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اب لیکن یہاں پر ایگزمپشن ہے، استثناء ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ اب وہ کون ہیں اور کیا صفات ہیں؟ لیک اگر باشد قرین اشنور حق، نیست از پیری ورا نقصان و دخ۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا نور اس کا ساتھی بن جائے، یا ایک نسخے میں ہے لیک اگر باشد طبیب نور حق، اگر اللہ کا نور اس کا طبیب فزیشین بن جائے، نیست از پیری ورا نقصان و دخ،
اس کے بڑھاپے سے اس کو کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بڑھاپے میں بھی مست رہے گا۔ ایک آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے اندر پریشانیاں محسوس کرتا ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو پریشانیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے، انٹرنل نور جو ہے اس کو طاقت و توانائی ایسے دے دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ سستی او ہست چو سستی مست، کندراں سستیش رشک رست مست۔ اس کی جو سستی ہے وہ ایک مست کی سی سستی ہے۔ ہر بوڑھا آدمی سلو چلتا ہے، تیز نہیں چل سکتا نا، کمزوری کی وجہ سے ہر بوڑھا آدمی ایک عمر کے بعد سلو چلنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیا دار آدمی جو سلو چل رہا ہے اس کی جو سستی ہے وہ مجبوری کی سستی ہے، لیکن جو نور والا آدمی ہے بڑھاپے میں جو سست چلتا ہے اس کی مجبوری کی سستی نہیں، مستی کی سستی ہے۔ وہ مست ہے اور اپنی مستی میں چل رہا ہے، یہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی سستی پر رستم جیسے بہادر کو بھی رشک آتا ہے، مگر سامنے والے اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے، وہ محسوس کرتے۔ گر بمیرد استخانش غرق ذوق، ذرہ ذرش در شعاع نور شوق۔ اگر وہ مر بھی جائے، بڑھاپے میں جب تک رہے گا، سلو چلتا ہوا کمزور آدمی دکھائی دے گا، اندر سے تو بڑا حشش بشش ہوتا ہے، اور اگر وہ مر بھی جائے تو اس کی ہڈیاں بھی روحانی ذوق کا شکار ہوتی ہیں، اسپریچول سیور حاصل ہوتا ہے اس کو، وہ مرتے وقت بھی مزے لٹتا ہے۔ اب میں آپ کو تذکرہ سنا دیتا ہوں، حسب حال ہے۔ ایک ہمارے جان پہچان میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، اللہ والے آدمی تھے، بہت بہت اچھے، عبادت ریاضت کرنے والے، نیک، عالم، یعنی اچھی خاصی صفاتیں تھیں ان کی۔ ان کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے ہیں، کیا ہے، کیا حالت ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے اس وقت تو الحمدللہ بہت مزے میں ہوں، لیکن آپ کو میں روح نکلتے وقت کا مزہ سناتا ہوں۔ اور انہوں نے مجھے سنایا کہ کیا مزہ آیا جب روح نکل رہی تھی، تو کیا مزہ آیا، وہ مزے کی کیفیت بیان کی۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مرتے وقت مزہ لے رہا ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ذوق، روحانی ذوق میں ڈوبا ہوا ہے، اسی لیے مرنے کا بھی مزہ لے رہا ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ وہ شوق جو اس کے دل میں ہے، مولا سے ملاقات کا شوق، اس کے نور کی شعاع میں، اس کو دنیا سے جانے کا ذرا برابر غم نہیں۔ اب سوچو، جس کو مرتے وقت موت کی تکلیف کے وجہ ہے مزہ آ رہا ہو، وہ وہاں جانے کے بعد کتنا مزے میں ہوگا۔ وہاں کے نورش نیست باغ بے ثمر، کہ خزانش می کند زیر و زبر۔ اور جس کو یہ نور حاصل نہیں ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جو باغ والا ہے مگر کوئی پھل نہیں ہے اس کو، بے پھل کا باغ۔ یہ چیز نور اگر حاصل ہے تو پھر تمہارے باغ میں ایسے پیڑ ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، نہیں تو پھر بے پھل کا باغ۔ کہ خزانش می کند زیر و زبر، اور ایسا باغ کہ جس کو موسم خزاں نے اجاڑ دیا۔ The orchard to which the season of autumn ruined totally، وہ حال ہوتا ہے۔ گل نہ مانت خار ہا مانت سیاہ، زر و بے مغز آمدہ چوں تل کاہ۔ پھول ختم ہو جاتے ہیں، کانٹے کالے پڑ جاتے ہیں، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، کوئی پھل نہیں لگتا۔ دکھائی دینے میں تو جھاڑ لگتے ہیں لیکن حقیقتاً گھاس کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھی باغ ہے، وہ بھی باغ ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ تاچ ذلت کرد این باغ اے خدا، کہ ازو این ہلہا گردد جدا۔ اے اللہ، آخر اس باغ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ تو نے اس کی یہ حالت کر دی؟
کہ اس کا جو اصلی لباس تھا وہ اس سے چھین لیا گیا، جدا ہو گیا۔ اس کا اصلی لباس تو اس کے پھول پھل ہے نا بھائی، وہ ختم ہو گیا۔ اچھا خاصا خوبصورت باغ جا کر بیکار کی گھاس پھوس بن کے رہ گیا۔ کیوں؟ کیا غلطی ہو گئی جو اس سے یہ چھین لیا گیا؟ تو خیشتن را دید و دید خیشتن زہر قتال است ہی اے ممتحن۔ تو جواب آتا ہے اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا، یہی اس کی غلطی ہے۔ اس نے اپنی خوبیوں پر نظر کی تھی، یہ اس کی غلطی ہے۔ اس نے اپنے کمالات کو دیکھا تھا، یہ اس کی غلطی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تھا، یہ اس کی غلطی ہے۔ اور اپنے آپ کو ایسا دیکھنا زہر قتال است، زہر قاتل ہے، قتل کرنے والا زہر ہے، ڈیڈلی پوائزن ہے۔ خود بینی، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی تعریف کرنا، یہ ڈیڈلی پوائزن ہے۔ ہی اے ممتحن بی ویئر یو آر پٹ ٹو دا ٹرائل، آپ کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، خبردار ہوشیار رہو۔ شاہد کز عشق او عالم گریست، عالم اشمیراند از خود جرم چیست۔ وہ معشوق جس کی عشق میں ایک وقت پہلے دنیا روتی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں بھی ہوئی، خاندانوں میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ عشق اور حسن ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ میدان میں اتر جاتی ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خون ریزیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی عزت کو، اپنی دولت کو سب بھول جاتا ہے، بلکہ لوگ اپنے ایمان کو ہاتھ سے چلے جانے دیتے ہیں۔ ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ وہ معشوق جس کے عشق میں دنیا روتی تھی، آج اس کو اپنی دنیا سے بھگاتی ہے۔ آخر جرم چیست، کیا جرم ہے؟ پہلے جس کے پیچھے پیچھے دنیا آتی تھی، اب اس کو پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ آخر ایسا کیا جرم کیا ہے اس نے جو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ جرم آکے زیورے آریہ بست، کرد دعویٰ کی حلل مل کے بنست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی غلطی کیا ہے؟ معلوم آپ کو اس نے کیا غلطی کی جو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ غلطی اس کی کیا ہے وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در